زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے پیارے پیارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کے مبارک کلام کی بھی کیا شان ہے۔ بڑے خوبصورت انداز سے آپ بہت پیارے پیارے عنوان کے ساتھ کلام عطا فرماتے ہیں، کبھی خاک پر تو کبھی ایڑی مبارک پر، کبھی زلف مبارک پر، تو کبھی جیسے دوست کی اس جملوں پر، تو بہت پیارے پیارے کلام ہوتے ہیں۔ تھوڑا سی توجہ کی حاجت ہوتی ہے، جو بھی ہمارے حاضرین یا ناظرین ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ امام کا کلام ہے اور کلاموں کا امام بھی ہے، جو یہ اشعار لکھے جاتے ہیں اس طرح کے نعتی اشعار، تو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں بہت سارے روایتوں کے بعد اوقات حوالے ہوتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کسی آیت کریمہ کے تحت کوئی شعر عطا فرما رہے ہوتے ہیں، تو قرآن، حدیث اور اس طرح کے عقائد اہل سنت کے حوالے سے، معاملات اہل سنت کے حوالے سے، تو کبھی مناجات، تو کبھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، تو کبھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ جو انداز ہے، ظاہر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی پڑھتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی تعریف پڑھتے ہیں، اولیاء کرام کی تعریف پڑھتے ہیں، پھر حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث کی شرح پڑھتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں تو آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں، اور ان جو پڑھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے اشعار میں بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو پاکیزہ کلام ہیں، پاکیزہ اشعار ہیں، ان کے پڑھنے میں لطف ہے، پیاری پیار ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام پڑھنے، سننے اور اسے سمجھنے کی بھی سعادت عطا ہو۔ مگر امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات کی، حالات واقعات، لوگوں کو صحیح اردو بولنے نہیں آتی، تو بڑی کمزوریاں ہیں علمی حوالے سے، تو امیر اہل سنت جو کہ عاشق اعلیٰ حضرت ہے، بڑی خوبصورت بات کہہ کر نکل گئے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھ میں نہ بھی ہے تو جھومتے چلے جاؤ۔ نہیں سمجھ میں آتا بعض اوقات، عقل ہماری اس تک رسائی نہیں کرتی۔ بعض نادان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھ دیا، عقل میں نہیں آ رہی۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت کلام کی کمی نہیں ہے، عقل کی کمی ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کی کوئی بات عقل میں نہیں آتی تو وہ اس سمجھنے والے کی عقل کا نقص ہے، نہ کہ امام اہل سنت کے کلام میں کوئی کمزوری ہے، کیونکہ جس کلام میں اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص کرم ہو، اور پھر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ڈوب کر، عشق الہی میں ڈوب کر، عشق صحابہ، عشق اہل بیت میں ڈوب کر، ایک مفتی، ایک حافظ، ایک عالم، ایک قاری جب کوئی کلام لکھے گا تو وہ کلام کی بھی کیا شان ہوگی۔ اس لیے ہم عموماً نعت خوانوں سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ اشعار بزرگوں کے ہی پڑھے جائیں، بلکہ بعض اوقات بعض نعت خوان، دنیا بھر کی بات کروں، جو اردو میں نعتیں پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی سے الحمدللہ کم و بیش محبت کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت سے کون محبت نہیں کرتا۔ تو جب بھی کوئی کلام پڑھیں تو کلام کے ساتھ بعض اوقات ہمارے ہاں اشعار ملانے کا بھی ایک رجحان ہوتا ہے، اس سے واقعی کلام کا حسن، کلام کی خوبصورتی سننے والے کے لیے بھی بڑی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے کہ ایک ہی کلام میں کئی کلام سن لیے جاتے ہیں اور اشعار موضوع سے مطابقت رکھتے ہوئے ملتے رہتے ہیں۔
مگر اس میں بھی بعض اوقات ذہن میں کوئی خدشات پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ جب کلام اعلیٰ حضرت کا چل رہا ہے، ان کے بھائی جان کا چل رہا ہے، ان کے شہزادگان کا چل رہا ہے، ان کے شہزادوں کا چل رہا ہے، دیگر اکابرین جو علماء ہیں ہمارے جو شعر لکھتے ہیں ان کے اشعار چل رہے ہوتے ہیں، تو ایک تشویش نہیں ہوتی کہ علماء کا کلام ہے، عاشقان رسول نے یہ لکھا ہے، تو ہماری علم اور ہماری سمجھ کا کیا بات کرنی، پر ان کی باتیں درست ہیں۔ لیکن جب اسی اشعار میں کوئی ایسے کلام آ جاتے ہیں جو کہ اس طرح کے بزرگوں کے اشعار نہیں ہوتے، تو بعضوں کا نعت خوان وزن کے ساتھ ساتھ یا مطلب کہ موضوع کے ساتھ ساتھ پڑھ دیتے ہیں، تو وہاں پر اگر کوئی سمجھ کر سننے والا ہے نا، تو ایک اچھا خاصا سا اس کی وہ کیفیت میں بھوچال آ جاتا ہے، اور بالکل سیدھا سیدھا جیسے آپ کی کشتی مزے لے لے کے جا رہی ہے، جم کے جا رہی ہے مدینے کی طرف، اور اچانک ایک بھنور سا آ جائے، بھوچال آ جائے، تو بالکل وہ آدمی ہڑبڑا جاتا ہے۔ تو جس کو تھوڑی بہت بھی سمجھ آتی ہے نا، تو وہ پھر اس کا ساری کیفیتیں، سارا ذوق شوق جو ہے نا، کیونکہ وہ جھوم رہا ہے، مثال کے طور وہ جھوم رہا ہے۔ اب ایک ایسا شعر جو ذہن میں خدشہ پیدا کر رہا ہے، بزرگوں کا نہیں ہے، اکابرین کا نہیں ہے، ذہن میں خدشہ پیدا کر رہا ہوتا تو پھر اس کا وہ جھومے گا تو بھی پھنسے گا، جھومتے رک جاتا ہے تو سارا بریک لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے تمام جو بھی نعت خوان اسلامی بھائی ہوتے ہیں، جو ثنا خان بھی کہلاتے ہیں، ثنا خان رسول، اللہ تعالیٰ آپ سب کا منہ سلامت رکھے، جو بھی شریعت کے مطابق کلام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ وہ مدنی التجا یہ ہے کہ اشعار کی شرعی تنقیح کرا لیں، جیسے ہم کاروبار کرنے والوں کہتے ہیں شرعی تفتیش تو کروا لو اپنے کاروبار کی، بیان کرنے والوں کہتے ہیں کہ شرعی تفتیش تو کروا لو بیان کی، وکیل کو کہتے ہیں، ڈاکٹر کو کہتے ہیں، سب کو کہتے ہیں، کیونکہ صاحب ہر کو عالم تو نہیں نہ ہوتا۔ اس طرح نعت خوان سے بھی یہی عرض کی جائے گی نا کہ جو اکابرین کے علاوہ جن کی تفتیش کرنے کا تو آج کس کے پاس ایسا ذہن یا ایسی قلم ہے جو ہمارے اکابرین کے کلام کی تفتیش کرے گا، وہ نہیں۔ لیکن ایک نارمل اگر آپ کوئی کلام پڑھنا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کلام کو پڑھنے کی آپ اپنے طور پر تفتیش تو کروا لیں، کہ ایک تو آپ پڑھیں گے تو بھی ہو سکتا ہے غلط ہو، اور پھر آپ سے سن کر اگر کوئی اس کو پڑھتا چلا جائے گا تو غلط سن کر جب ایک غلطی چل پڑے گی تو ایسا نہ ہو کہ یہ غلطی بعض اوقات پڑھنے والے کے لیے وبال بن جائے۔ تو نعت خوان ہو، مبلغ ہو، تاجر ہو، کوئی بھی ہو، ہم کوئی اسپیشلی جب ہم میڈیا پر آتے ہیں نا، جب ہم میڈیا پر آتے ہیں، ٹی وی پر آتے ہیں، تو اور اس میں بھی میں خاص کر کے دعوت اسلامی کو میں اہمیت دوں گا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسکرین سے آئی ہوئی بات یا پلیٹ فارم سے آئی ہوئی بات کو لوگ انڈوز کرتے ہیں نا، لوگ اس کو بڑی ویریفائی کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے یہاں سے آیا تو یہ شعر صحیح ہوگا، یہ کلام صحیح ہوگا، یہ بیان صحیح ہوگا، تو یہ نظریہ صحیح ہوگا۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی گڈ ول ہے یہ امیر سنت کی کمال درجے کی پوزیشن ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے کہ یہ نہیں کا پلیٹ فارم ہے، دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ایک مسلک کے سنت کا ایک زبردست غیر سیاسی یہ تحریک ہے۔ تو جب اس سے کوئی بات نکلے تو وہ بات کرنے والے کو بھی 1000 مرتبہ، جیسے مثال دے رہا ہوں، 1000 دفعہ سوچ کر کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی میرے لیے مسئلہ ہو جائے۔ بعض اوقات کلام پڑھتے ہیں تو اس میں وہ گانوں کی طرزیں آ جاتی ہیں، تو یہ عام آدمی اس کو قبول نہیں کرتا، گانوں کی طرزوں کو۔ اس کے لیے وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ کلام سنے کے طرز میں چلا جائے۔ اب اس میں کلام پڑھنے والے کے لیے بھی خدا نہ خواستہ اس کے لیے بھی اس کی غیبت یا اس کے لیے تہمت یا بہتان کا دروازہ کھلتا ہے، کیا لگتا ہے نعت خان نے یہ گانا سنا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا۔ جیسے مجھے پچھلے دنوں کہ میں سفر میں تھا بیرون ملک، تو مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ گانوں کی طرز، تو ہمیں کیا پتا کون سے گانے کی طرز ہوتے ہیں، ہم تو تھوڑی گانے سنتے ہیں، تم ہی نہیں سنا کرو۔ تو اس کو بھی یہ اب ہر کوئی تو ایسا دعوت اسلامی کے اس طرح کے تو مدنی ماحول میں ہوتا نہیں ہے کہ یہ گانوں سے اتنا دور بھاگے، نفرت کرتا ہو، تو گانے سنتے معاذ اللہ، گانا سننا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے جو یہ گانے سنے جاتے ہیں۔ تو مجھے اس نے کہا کہ مجھے بھی خدشہ ہوتا تھا، تو میں کسی کو بھیجتا تھا، وہ وہاں سے مجھے میسج آتا تھا کہ یہ گانے کی طرز ہے، اور یہ جس گانے کی طرز، اس گانے کے بول یہ ہیں۔ تو ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے کہ کوئی بھی ہمارے بارے میں بدگمانی کیوں کرے۔ تو جو
بات تہمت کی طرف لے کے جائے اس سے بچنا چاہیے، بلکہ جو بات کانوں کو بری لگے اس سے بچنا چاہیے. اور اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کا ہم کلام پڑھتے ہیں، انہی کا ارشاد فتاوی رضویہ میں نے پڑھا اس طرح کا، جس طرح برے کام سے بچنا ہے نا، اس طرح برے نام سے بھی بچنا ہے. یہ یاد ہے کہ بہت پیارا مدنی پھول ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا. بعض لوگ کام کرتے وقت سوچتے نہیں بھائی کیا فرق پڑتا ہے یار، کہتے ہیں کسی کے باپ سے تھوڑی ڈرتا ہو، کرتے چلے جاتے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو اس کام سے بھی بچنا چاہیے جس کے کرنے کی وجہ سے اس کو برے نام سے یاد کیا جائے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. بہت پیاری اور بہت ہی مفید ترین اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ مطلب کہ نصیحت بھرا مدنی پھول ہے کہ برے کام سے بھی بچنا ہے اور اس برے نام سے بچنا ہے کہ آپ پر کوئی برے نام کی تہمت لگا دے، کوئی اس طرح بول دے آپ کے بارے میں، اس کے بارے میں. یہ تو ایسا ہے. اللہ تعالی ہمارے حال ذات پر رحم فرمائے. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. حاضرین ناظرین بس جھومتے جاؤ سنتے جاؤ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ بھی یہ. اعلیٰ حضرت کی روبائی ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے
کے رحمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ دربار محمد ہے،
یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اور یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. بین باغ دیا اور اتنا دیا, بین باغ دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بین باغ دیا اور اتنا دیا, بین باغ دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو اتنی بکریاں دی کہ 2 وادیوں کے بیچ وہ بھر گئی. جا کر وہ کہنے لگے جلدی جاؤ اور ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لو. یہ جب کسی کو دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ پھر مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی. سبحان اللہ. بین باغ دیا اور اتنا دیا, بین باغ دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے ایک صحابی آئے, آقا نے عطا کی, انہوں نے چادروں میں, آقا نے عطا کی, انہوں نے چادر میں ڈالا, آقا نے عطا کی, انہوں نے چادر میں ڈالا, حتیٰ کہ خود بھی نہ اٹھا سکے. کوئی اور آئے مل کر اٹھایا, پھر وہ سامان لے جانے میں کامیاب ہوئے. باغ دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے. کہ مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے, لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. وہ ہے اللہ والے جو کہے والی تجھے اپنا, کہ تو اللہ والا ہے, تیرا اللہ والی ہے. مانگتے ہیں نا تو ہمت نہیں ہوتی, اور سامنے والے کو اچھا لگے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. مگر اللہ اور اس کے رسول سے مانگنا ایسا ہے کہ مانگنے والا بھی مزے لے رہا ہوتا ہے اور دینے والوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے. ایسا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو آقا کے در کی بھیک کی لذت کا بیان کیا نا, واقعی ختم ہے, خلاص. ایسی بات کی اعلیٰ حضرت نے. کیا لکھتے ہیں؟ لب واہ ہے, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں. لب واہ ہے, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. آقا کے در کی بھیک اتنے مزے کی ہے, ملتا ہے تو مزے کو بھی مزہ آ جاتا. مطلب اور مانگے اور مانگے اور مانگے, کتنا مانگیں گے؟ مانگ مانگ کر ہم تھک جائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور
بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ بن مانگے دیا سمجھنے کی حاجت ہے. خورشید قیامت، خورشید کہتے ہیں سورج کو، خورشید قیامت کی تابش، یہ جو قیامت کا جو سورج ہوگا نا، اس کی جو تپش ہوگی مانا کہ قیامت ہی ہوگی. زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہوں گی، لوگ اپنے ہی اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، سورج اپنے رخ پر ہوگا، آج پشت پر ہے. اتنی شدید تپش ہوگی سورج کی، اتنی شدید تپش ہوگی سورج کی، بھیجے کھولتے ہوں گے، اتنی گرمی ہوگی. تو شاعر نے کیا لکھا؟ خورشید قیامت، قیامت کے جو سورج کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی. مگر ہم ان کے ہیں، ہم کن کے ہیں؟ جن کے اشارے سے سورج لوٹ آیا، جن کی دعا سے سورج لوٹ آیا. ہم ان کے ہیں، گھبرائیں کیوں؟ ہم ان کے ہیں، گھبرائیں کیوں؟ کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں؟ نبی کی محبت کا، نبی کے کرم کا، نبی کی رحمت کا، کیا ہم پر ان کا سایہ نہیں؟ اللہ نے چاہا تو آقا کے لوال حمد جگہ نصیب ہوگی. خورشید
نظر ہوتی ہے. اس طرح کے کئی اشعار ملیں گے، کئی اشعار ملیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنا، ان کو کتنا مان ہے. جس طرح سورج، قیامت کے سورج کی جو کیفیت بیان کی گئی، پل صراط کی کیفیت کتنی ہے؟ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. پل صراط جہنم پہ بنا ہوا ہے، جس میں لوگ اپنے اعمال، اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوا وہ کٹ کر کے جہنم میں گر رہا ہوگا. اس پل صراط کے لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے. یہ مان ہوتا ہے، مان ہوتا ہے. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. مان ہوتا ہے، یہ مان ہوتا ہے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. یہ ایک مان ہوتا ہے، توقع امید ہوتی ہے کہ آقا میں آپ کا غلام ہوں. میں کیسے مطلب کہ یہ آزمائش میں آؤں گا، میں کیسے یہ مطلب اس تکلیف میں آؤں گا کہ وہ ہے نا کہ وہ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. اللہ کی رحمت سے تو جنتی ملے گی، ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. یہ اشعار ہوتے ہیں، اس سے بڑا مان ہوتا ہے اور بڑی اس میں مطلب کہ ایک توقع، ایک امید ہوتی ہے. اور آقا سے امید نہ ہوگی تو کس سے ہوگی؟ ایک امید ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سمندری جہاز میں طوفان جیسا آ گیا، ماں گھبرا گئی. ماں کو کہا ماں یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، قسم کھا کر فرمایا. ماں نے مطلب آپ کو اتنی کانفیڈنس تھا نہیں ڈوبے. کیوں کہ آپ نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کردہ وہ دعا پڑھی تھی جو جہاز کے لیے پڑھی جاتی ہے سمندری جہاز میں. جو میں نے دعا پڑھی، کیسے ڈوبے گا یہ جہاز، کیسے ڈوبے گا یہ جہاز؟ تو مطلب یہ نہیں ڈوب سکتا جہاز. تو مطلب یہ جس پر آقا پر امید ہو، آقا پر نظر ہو، تو کیسے ڈوبے گا جہاز؟ تو یہ اشعار ذرا اس طرح کے ہوتے ہیں. تو خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی. ہم ان کے ہیں، ہم ان کے ہیں الحمدللہ. ہم ان کے ہیں، ان کے نہیں تو کس کے ہیں؟ اور انہی کے تو نافرمان ضرور ہیں مگر ہیں انہی کے. جائیں گے تو جائیں گے کہاں ہے؟ ان کے قدموں کے سوا جگہ کہاں ہے؟ انہی کا دامن ہے، انہی کا کرم ہے، انہی کی محبت ہے، انہی کی چاہت ہے. مطلب ہم لاکھ گناہ کریں لیکن اللہ ہمیں گناہ سے محفوظ فرمائے. جانا کہاں ہے؟ انہی کے قدموں میں جانا ہے. پناہ کہاں ہے؟ انہی کے قدموں میں پناہ ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا تم پہ کروڑوں درود کے اشعار میں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، گندے نکم میں کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، ایسوں کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، ایسوں پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود. کہاں جائیں گے ہم انہی کے ہیں. کر کے تمہارے گناہ مانگو تمہاری پناہ. کہاں جائیں گے ہم؟ انہی کے دربار کا راز پتہ، انہی کے در کا پتہ تو ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے استغفار کر، تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، یہ تمہارے سفارش کریں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں بخش دیا جائے گا. ہم ان کے ہیں، گھبرائے کیوں؟ ہم ان کے ہیں، گھبرائے کیوں؟ کہ ہم پہ نبی کا سایہ نہیں؟ انشاءاللہ 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 ان کے ہیں اور ان کے رہیں گے. یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو. جب آقا کے در سے ملا ہے ایمان تو میرے آقا کا کرم ہوا تو ایمان سلامت لے کے جائیں گے. اور یہ باتیں تب ہوں گی جب ایمان کی فکر بھی تو ہوگی نا. ایمان کی سوچ ہی نہیں ہوگی، اللہ نہ کرے ایمان کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، ایمان کی اہمیت، ایمان جیسی نعمت کی اہمیت ہی نہیں ہوگی، تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے مزید. کہ جسے دنیا میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ موت کے اس کا ایمان برباد کر دیا جائے. تو یہ تو امیدیں ہیں، یہ امیدیں انشاءاللہ ایمان سلامت رکھیں گی کہ آقا پر نظر ہے، ان کے کرم پر نظر ہے، ان کے فضل پر نظر ہے. یہ رؤوف ہیں، یہ کریم ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم. ان کی شان یہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پناہ ان پر گناہ گزرتا ہے. اتنے کریم آقا، اتنے شفیق آقا، اتنے رؤوف و رحیم آقا، ہم ان کے ہیں. گھبرائیں کیوں کہ ہم پہ نبی کا سایہ نہیں؟ خورشید قیامت کی
ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جتنا تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ اتنی اداؤں کو ادا کرنے کا بھی جذبہ ملے گا، اتنا عشق بڑھے گا، محبت بڑھے گی۔ عشق رسول، محبت رسول، تعلق رسول، یہ بندے کے کردار، اس کی زبان، اس کے افعال، اس کے کردار سے جھلکتا ہے۔ اس کا ذکر مصطفیٰ کا انداز، ذکر رسول کا انداز، ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کا انداز، سنتوں کو اپنانے کا انداز، زندگی گزارنے کا انداز بتاتا ہے کہ اس کا تعلق کتنا ہے پیارے مصطفیٰ سے، اس کو عشق کتنا ہے پیارے مصطفیٰ سے، اس کو محبت کتنی ہے پیارے مصطفیٰ سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ ایسی کرم کی بات ہے، محبت ایسی جس کو نصیب ہو جائے عشق و محبت۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے، جسے یہ نعمت نصیب ہو گئی کما گیا۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، آقا قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ ارشاد فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ عرض کرتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوں تو کوئی ایسے عمل ہے نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگا۔ یعنی یہ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان، عبادت گزار، تلاوت کرنے والے، ریاضت کرنے والے اور امت کے لیے رہنما صحابہ کرام علیہم رضوان، لیکن صحابہ کے اقوال ملتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں آقا کے ارشاد سے ہوئی تھی کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگے۔ اور یہ جانتے تھے کہ ان کو کس سے محبت ہے، اور ان کی محبت کے انداز تھے، عشق کے انداز تھے، پیار کے انداز تھے۔ یہ نماز ہی پڑھتے تھے تو اسی جگہ بیٹھتے تھے کہ سلام کے بعد آقا کا دیدار ہو جائے۔ پہلی صف اور پہلی صف میں بھی دائیں جانب، اس کی دو وجوہات لکھی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سلام پہلے دائیں جانب پھیرا جاتا ہے، تو آقا سلام پھیریں گے تو آقا کا جلوہ نظر آ جائے گا۔ پھر آقا کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں جانب رخ مبارک کر کے بیٹھا کرتے تھے، تو بھی دائیں جانب جو صحابہ کرام ہوتے تھے ان کو دیدار مصطفیٰ کی لذت نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ بس یہ دیکھ کر جینے والے تھے یار، دیکھ کر جینے والے، عشق رسول میں رونے والے۔ وہ تنا مبارک عشق رسول میں تو رویا تھا، وہ اونٹ عشق رسول میں تو تڑپا تھا۔ یہ سارے عشق رسول کی باتیں ہیں، عشق رسول، عشق رسول، عشق رسول، محبت رسول، چاہت رسول، تعلق رسول، ادائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ سبق دیتی ہے دعوت اسلامی، یہ درس دیتی ہے دعوت اسلامی، عشق بڑھاتی ہے دعوت اسلامی، محبت بڑھاتی ہے دعوت اسلامی، اور اس محبت اور عشق کا عملی نمونہ بناتی ہے دعوت اسلامی۔ امامہ سجاتے ہیں عشق رسول ہے، داڑھی سجاتے ہیں عشق رسول ہے، مدنی حلیہ سجاتے عشق رسول ہے، ذکر رسول کرتے یہ عشق رسول ہے، قرآن سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ بلکہ سچی بات ہے، سچا عاشق رسول نماز کا پابند ہوگا،
کیونکہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ نماز میں میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو عشق رسول یہ عملی طور پر دلیلیں مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے کہ دعوت اسلامی جس طرح عشق رسول کو عام کرتی ہے، محبت رسول کو عام کرتی ہے، اور روئے روئے میں جو ایک کیفیت، ایک جذبہ، ایک ولولہ بھرتی ہے دعوت اسلامی، الحمدللہ عز و جل. شروع سے ہم دیکھتے ہیں، میں بھی جب سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں، نقش نالے نے پاک کی محبت دل میں ڈال دی. کیا ہے؟ عشق رسول ہے. مدینے پاک کی محبت دل میں ڈالی، کیا ہے؟ عشق رسول ہے. سبز گنبد کی محبت دل میں ڈالی، کیا ہے؟ عشق رسول ہے. چٹائی پر سونے کا ذہن دیا، یہ کیا ہے؟ عشق رسول ہے. سنت کے مطابق کھانے کا ذہن دیا، یہ کیا ہے؟ عشق رسول ہے. سنت کے مطابق بولنے کا، چلنے کا، دیکھنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ہر طرح سے ذہن دیا دعوت اسلامی نے، یہ کیا ہے؟ عشق رسول ہے. ایک روئے روئے میں ایک مطلب کہ ایک عشق رسول کا ایک کیفیت بھر دیتی ہے دعوت اسلامی، الحمدللہ. پھر راہ خدا میں سفر کرواتی ہے دعوت اسلامی، نیکی کی دعوت دلاتی دعوت اسلامی، مسجدیں بنواتی دعوت اسلامی، مسجد آباد کرواتی دعوت اسلامی. یہ سب کیا ہے؟ عشق رسول ہے. میرا خیال ہے شاید اس وقت اگر صدیوں کے ریکارڈ لے لیے جائیں، صدیوں کے ریکارڈ لے لیے جائیں، تو جتنی داڑھی دعوت اسلامی نے رکھوائی ہے شاید کہیں مثال نہیں ملے گی. اب اس سے بڑھ کر محبت کی نشانی کیا بیان کرے گا بندہ؟ لے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ایک ایک مٹھی داڑھی کو. یہ عشق رسول نہیں تو کیا ہے؟ امامہ عشق رسول نہیں تو کیا ہے؟ زلفیں عشق رسول نہیں تو کیا ہے؟ یہ سب عشق عملی صورت بناتی ہے. اور دو چار کی نہیں، ہزاروں لاکھوں کو عشق رسول کا یہ عملی مظاہرہ کرنے والی بناتی ہے دعوت اسلامی. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے کہ عشق رسول، اور یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات کا صدقہ ہے کہ یہ لے لے کر دعوت اسلامی الحمدللہ ہم تک بڑھاتی چلی جا رہی ہے. خوش نصیب ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتا ہے، عشق رسول کے جام پیتا ہے، مدینہ مدینہ کرتا رہتا ہے، اور مطلب بس اسی کیفیت میں جینے کو پسند کرتا ہے، اور اسی عشق رسول کی کیفیت میں مرنے کو پسند کرتا ہے. اس کی تمنا پیرس اور یہ مطلب دنیا کے دیگر کناروں پہ جانے کی نہیں ہے. اس کی تمنا یہ ہوتی ہے مدینہ دیکھ لو، آقا کا روضہ دیکھ لو، گنبد خضرا دیکھ لو. وہ اس کے لیے روتا ہے. یہ سب عشق رسول کی باتیں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عملی طور پر پھر ایسا عاشق رسول نمازوں کا، فرائض کا، واجبات کا، حقوق اللہ، حقوق العباد کا کس طرح پابند ہوگا، اخلاقیات کا کس طرح پابند ہوگا، گھر کے اندر کس طرح اخلاقیات کا پابند ہوگا، کہ آقا کی ادا کو ادا کرنا جب اس کا انداز ہی بن جائے گا تو پھر دنیا میں مدینہ مدینہ نہ ہو جائے. کہ اگر یہ جتنا بھی عشق رسول والا جو انداز ہے اگر ہمارے کردار میں آ جائے، آئے ہائے ہائے، مدینہ مدینہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے اور ہمیں عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا عطا فرمائے. بین مانگے دیا
صلو علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد اور تحریک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بنائی
سب
بڑھائی ہے۔ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے، شفاعت نصیب فرمائے اور ہم بخش دیے جائیں۔ باقی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسائی ہے کہ ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ بس ایمان سلامت لے کے جائے، اپنا ایمان سلامت لے کے جائے۔ ہر آنے والا دن ہمیں نیک بناتا، مگر یہاں ہر آنے والے دن غفلت بڑھ رہی ہے۔ ہم ہر گھڑی موت کے قریب ہو رہے ہیں، سفر جاری ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کا سفر جاری ہے۔ ہر آنے والی گھڑی ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے، ہر آنے والی گھڑی ہمیں قیامت کے قریب کر رہی ہے، ہر آنے والی گھڑی قبر کے ہال کے قریب کر رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہر آنے والی گھڑی ہمارا عمل بہتر ہوتا، ہم نیک بنتے، پرہیزگار بنتے۔ ہر آنے والی گھڑی دنیا کی محبت ٹوٹتی، مال کی محبت ٹوٹتی، ورنہ بزرگوں کی تو سیرت یہی بتاتی ہے کہ جب عمر بڑھ جاتی ان کی عبادت بڑھ جاتی، پوچھتے کہ اس عمر میں اتنی عبادت، تو مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ منزل جب قریب آ جائے تو قدم تیز ہو جایا کرتے ہیں، مگر یہاں تو سستی ہی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، غفلت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، سستی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ بدکار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا، گولاخ کروں کوشش اس راہ نہیں ہوتی، گولاخ کروں کوشش اس راہ نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے گرفتار نہیں ہوتا، پاکیزہ گناہوں سے گرفتار نہیں ہوتا، شہر
مسلط ہے افسوس کسی صورت افسوس کسی صورت اب سب سرکار نہیں ہوتا سب گناہوں پہ سرکار نہیں ہوتا اے رب کے حبیبا اے میرے نبی طبیبا اچھا یہ گناہ بیمار نہیں ہوتا اچھا یہ گناہ یہ گناہ ہوگا بیمار نہیں ہوتا گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ کرو اب کچھ ماہ رسالت یا رسول اللہ گناہ کر کر کے دل ہو گیا سخت پتھر سے نہیں ہے اس پہ بھی کچھ بھی ندامت یا رسول اللہ اے رب کے حبیبا اے میرے نبی طبیبا اچھا یہ گناہ بیمار نہیں ہوتا پیارے اللہ اے میرے پیارے اللہ نہ جانے ہمارا موت کا وقت کب ہے اے اللہ اب تو بس جانے کی دیر ہے اے اللہ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب واسطہ کرم کر دے یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی
دل ہم اگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا، دل مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنے عمدہ کپڑے سلوا رہے ہیں جبکہ ان کا کفن تیار ہو چکا ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو اپنے مکان کی نئے مکانات کی تعمیرات کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی قبر کا گڑھا تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی کی تو بات ہے، 21 سال کا دولہا شادی کی رات رخصتی سے پہلے ہی اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ وہ کھانا جو شادی کے مہمانوں کو کھلانا تھا جنازے میں آنے والوں کو کھلا دیا گیا۔ وہ رات جو کمرہ عروسی میں گزارتی تھی وہ رات قبر میں گزاری گئی۔ کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، سامان 100 برس کا، پل کی خبر، مگر ہم ہیں کہ غفلت سے بیدار نہیں ہوتے، ہم ہیں کہ نیکی نہیں بڑھتی اس کا احساس نہیں ہوتا، مگر آمدنی نہ بڑھے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تعالی آپ پر ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، لطف و کرم فرمائے۔ ایک کاش موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب ہو جائے، ایک کاش سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، اب نیک بن جائے، بس نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے اللہ، نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے مولا، میں نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے۔ مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی، ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی، مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی، ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گنہگار کی التجا ہے مولا، مجھ گنہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا
حشر میں نب آش آئے آہ نامہ میرا کھل رہا ہے مولا نامہ میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میں نے مانا کہ سب سے برا ہو کس کا تیرا ہو تیرا ہو میں نے مانا کہ سب سے برا ہو کس کا ہو تیرا ہو میں تیرا ہو ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے مولا ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہم سب کو گناہ سے بچائے، اس کی نافرمانی سے بچائے، اس کی شکر گزاری نصیب فرمائے، ہم سب اس کی ناشکری سے بچے رہے۔ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم۔ اتنی ناشکریوں کے باوجود بھی ہم پر نعمتیں نہیں روکتا۔ کتنا کریم ہے ہمارا مولا۔ رب کریم ہم سب کو حیا والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی، سنتوں بھری زندگی گزارنا نصیب فرما دے۔ ہم گناہ کے قریب بھی نہ جائیں، ہم گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ گناہ کا خیال ہی ہمیں بے چین کر دے، رونگٹے کھڑے کر دے، بے قرار کر دے، بے چین کر دے، پریشان کر دے، گھبراہٹ پیدا ہو جائے۔ نہ 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 گناہ نہ نہ، ایک کاش ایسی کیفیت ہو جائے، اس کی عبادت میں لذت ملے، ذکر میں لذت ملے، شکر گزاری میں لذت ملے، تلاوت و سجدوں میں عبادت میں لذت ملے۔ کاش ایک کاش ہمارے دلوں کی گندگی، دلوں کا زنگ، دلوں کی کالک دور ہو جائے۔ کاش ہم ستھرے ہو جائے، اچھے ہو جائے، نیک بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ کرم کرتے بڑا نیک بن جاؤ، جی چاہتا ہے مولا بیٹے۔ اب تو عمر بھی بیتتی جا رہی ہے مولا، آنکھیں کمزور، بال سفید، اعضاء کمزور مولا۔ اتنے موت کے قاصد آ گئے کہ بس قاصد ہی قاصد ہے غفلت سے، مگر پھر بھی یہ دل بیدار نہیں ہوتا۔ کاش یا اللہ تیری رحمت کی ایک نظر پڑ جائے، تیرے محبوب کی ایک کرم کی نظر پڑ جائے۔ ہمارا میرا پار بشر حافی کا واسطہ، فضیل بن ایاز کا واسطہ، عبداللہ ابن مبارک کا واسطہ، رحمہ اللہ تعالی ایک رحمت کی نظر ڈال دے، ہمارے ظاہر و باطن کو اچھا کر دے اللہ۔
اچھا کر دے. تیری رحمت کی نظر چاہیے, تیرے کرم کی نظر چاہیے. میرا پار ہو جائے مولا, بس تیری عبادت کرتے رہے, تجھے یاد کرتے رہے, تیرے ذات کے سوا کسی کے محتاج نہ بنے, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر ہو جائے, ایمان سلامت لے کر قبر میں چلے جائے, ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے, تیری رحمت سے جنت کی کھڑکی کھل جائے, قبر جنت کا باغ بن جائے, قبر کا معاملہ بھی خیریت سے گزر جائے, قیامت کی روز اٹھے تیرے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے, تو حساب کتاب بھی نہ لے اور ہمیں بے حساب جنت میں جانے کا حکم ارشاد فرما دے. آمین. آقا کی شفاعت لیے آقا کے پیچھے پیچھے بلا حساب جنت میں چلے جائے. ہمارا یہ کام ہو جائے, تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی. ہم جنت میں ڈال دیے جائے, یہ مٹھی بھر تیرے بندے, تیری جنت میں کیا کمی آ جائے گی. بس کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے. قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک, قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک, تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب, تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب. قبر میں محمد کے نظارے ہوں گے, قبر میں محمد کے نظارے ہوں گے, حشر تک کیسے میں پھر رہوں گا یا رب, حشر تک کیسے میں پھر رہوں گا یا من کم. شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني, شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني, جيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني, اسیروں کے مشکل کشا سے اعظم, اسیروں کے مشکل کشا سے اعظم, فقیروں کے حاجت روا سے اعظم, تیرے ہاتھ میں دیا, تیرے ہاتھ گئے لاج یا
سکین البغداد الجیلانی جینا میرے دل کی کلی غوث اعظم جینا میرے دل کی کلی غوث اعظم بیٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم بیٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم سید اللہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی شیخ الجیلانی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا ناز کے پانوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ جھک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات
علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے